خواجہ نظرات افتخار احمد آپ کو الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے ساتھ میزبان ساتھی ہیں ماریا میمن، اور چلتے ہیں ماریا میمن کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ خبریں کیا ہیں۔ جی ماریا۔ بہت شکریہ افتخار صاحب۔ نیوز روم میں بیٹھ کے روز ہم خبریں بریک کر رہے ہوتے ہیں، انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پہ، لیکن جو اس الیکشن سیل میں آ کر جو الیکشن کی فیل ہے وہ کچھ علیحدہ ہی ہے، اور یہ جو سیگمنٹ ہے خاص طور پہ چونکہ اتنی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے، اس لیے ہم ان تمام خبروں پر نظر رکھیں گے، آپ کے لیے آپ تک پہنچائیں گے۔ ساتھ ساتھ کچھ ایسی خبریں بھی ہوں گی جو شاید آپ کو مین سٹریم میڈیا پر اتنی نظر نہ آئے، اس پہ تجزیہ بھی لیتے رہیں گے ہم افتخار صاحب کا۔ آج کی اہم خبروں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کے مینیفیسٹو کی۔ اختیار سب کے لیے، یہ کہنا ہے ایم کیو ایم کا، اپنا یہ انتخابی نعرہ آج انہوں نے ووٹرز کے سامنے رکھا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے پارٹی کے منشور کا اعلان کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ زرعی ٹیکس کا نفاذ اور بلدیاتی انتخاب کا انعقاد ان کی اہم ترجیحات ہوں گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے چند اور اہم باتیں بھی کی ہیں، جس میں تعلیم کی ریفارمز، صحت کے شعبے میں بہتری، اور ملکی معاشی اور اقتصادی دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر، غربت کا خاتمہ، انڈسٹریز اور لیبر سیکٹر کی بہتری بھی شامل ہے۔ یہ نعرہ کتنا لبھاتا ہے ووٹرز کو، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں جعلی ڈگری کے معاملے کی۔ سپریم کورٹ نے 189 ارکان پارلیمنٹ کو 5 اپریل تک ڈگری کی تصدیق کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ آج جعلی ڈگری کے معاملے میں جمشید دستی اور عامر یار وارن پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ کاف کے سابق ممبر چودھری تسنیم اقبال، جو 2008 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ 2002 اور 2008 میں تعلیمی اہلیت ان کی جو تھی وہ بی اے ظاہر کی گئی، لیکن 2013 کے الیکشن میں بی اے کی ڈگری کی شرط ختم ہونے کے بعد انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت اپنی تعلیمی قابلیت ایف اے ظاہر کی ہے۔ 2002-2001 میں بی اے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ تعلیمی قابلیت گھٹ کر ایف اے کیسے رہ گئی؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کی تعلیمی قابلیت ایف اے ہے تو گزشتہ 2 الیکشن میں وہ کیسے گریجویٹ ہو گئے تھے؟ اور اس حوالے سے ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ملک سے وہ باہر ہے، لیکن جیسے ہی وہ واپس آئیں گے ہم ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ایک اہم سنگ میل ہے خیبر پختونخوا کی خواتین کے لیے۔ پہلی بار ٹرائبل بیلٹ، لوور دیر اور چترال سے خواتین انتخابی عمل کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ نصرت بیگم، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ لوور دیر کے اس علاقے سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں جہاں پولیٹیکل جماعتوں نے سمجھوتے کے تحت خواتین کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سخت تنبیہ کے بعد وہاں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اب اجازت ملی ہے، اور ایسے میں نصرت بیگم کا سامنے آنا یقیناً ایک حوصلہ افزا رجحان ہے۔ اب کچھ رخ کرتے ہیں پنجاب کا، نظر ڈالتے ہیں گجرات کی سیاست پر، جہاں این اے 105 پر سخت مقابلہ متوقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے احمد مختار اور کاف لیگ کے پرویز الہی کے درمیان۔ لیکن اسی حلقے کے بارے میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتائیں کہ یہاں سے ایک اور امیدوار زاہد عرف ریشم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، جو کہ خواجہ سرا کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے درمیان انتخابی سمجھوتے کی صورتحال بڑی غیر واضح ہے، اور سیاسی پنڈتوں کی نظر یقیناً اس اہم حلقے پر ہوگی، اور سیاست میں یہ بھی کہتے ہیں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اب یہ جو حلقہ ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کی انتخاب جو ہے وہ آپس میں کیسے، ان کا جو اتحاد ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ابھی بات کرتے ہیں ہم اپنی مین سٹوری کی، جو ہماری آج کی سب سے بڑی سٹوری بھی ہوگی، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں۔ سسپینس میں جو تھے نام، وہ اب سسپینس اب ختم ہو چکا ہے، اور اس کے لیے، اس پہ تجزیے کے لیے ہم چلتے ہیں افتخار صاحب کی جانب۔ افتخار صاحب مبارک ہو، بسنت ہونے لگی ہے بہت سالوں کے بعد، اور لاہوری انجوائے کریں گے، لیکن یہ جو پیج پڑے گا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز، یہ زیادہ دلچسپ ہوگا مجھے لگتا ہے۔ ماریا، رنگ بہت اچھے ہیں دونوں کے جھنڈوں کے، جس کی بھی پتنگ کٹے گی لوٹنے والے کو اچھے رنگ کی پتنگ ملے گی۔ اب دیکھتے ہیں کون کس کی پتنگیں شہر میں کاٹتا ہے۔ مانجھے تیار ہیں، اور 19 اپریل کو پتہ لگ جائے گا کس کے پاس کس قسم کی ڈور ہے اور کس قسم کی پتنگ، اور ہم یہاں کھڑے نظر رکھ رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ سعد رفیق سے اور شفقت محمود سے بات کی جائے اس سارے معاملے پر۔ بالکل، چلے سعد رفیق صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اور شفقت محمود صاحب؟ جی السلام علیکم۔ شفقت، تیاریاں ہیں بالکل، آمنے سامنے کھڑے ہو، کیا بنے گا لاہور شہر میں؟ بالکل ہے جی، انشاءاللہ۔ کیا بنے گا لاہور شہر میں؟ لاہور میں بھی باقی شہروں میں بھی سارے پاکستان میں تیاریاں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے کہ شفقت، پہلے لاہور کو نبٹ لینا ذرا۔ لاہور آپ کا بھی کلیم ہے اور سعد رفیق کی پارٹی کا بھی کلیم ہے۔ آپ کا کلیم ہے کہ یہ قلعہ آپ جیتیں گے، سعد رفیق وغیرہ کا کلیم ہے یہ قلعہ ان کا تھا، ہے اور رہے گا۔
جی سعد جی افتخار بھائی، انشاءاللہ تعالی ہم تو پرعزم بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں، کیونکہ ہم نے، چونکہ آپ نے لاہور فوکس بات کرنے کو کہا ہے، ہم نے اس شہر کا ناک نقشہ بدلایا ہے. جب بھی ہمیں اس شہر میں نمائندگی کا موقع ملا ہے، ہم نے یہاں بنیادی سہولتیں مہیا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے. اور ان 5 سالوں میں بھی سکولز، کالجز، فلائی اوورز، نئی روڈز، ہم نے ان کا ایک جال بچھایا ہے. یہاں پہ ہم نے ہیلتھ فیسلٹیز کو اپ گریڈ کیا ہے. ہم نے یہاں پہ جو صحت کا نظام تھا، وہ ایک ٹوٹا پھوٹا نظام تھا، اس کو ڈیولپ کیا ہے. ڈینگی کی وار جو ہے ہم نے لڑی ہے اور الحمدللہ اس کو کامبیٹ کر کے جیتا ہے. میٹرو بس ہے، لیپ ٹاپ ہیں. لاہور کا کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں ہم نے کام نہ کیا ہو، لوگوں کو سرو نہ کیا ہو. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لاہور کے لوگ محض ڈیولپمنٹ پہ ووٹ نہیں دیتے، اور اسمبلی کا ووٹ صرف ڈیولپمنٹ پہ دینا بھی نہیں چاہیے. لاہور پاکستان کا سیاسی دارالخلافہ ہے. لاہور کے لوگ ٹالرنس کی سیاست کو ووٹ دیں گے، ایک مدبرانہ سیاست کو ووٹ دیں گے. میں سمجھتا ہوں لا ابالی اور اناڑی سیاست کو ووٹ دیں گے. نہیں سعد نہیں، کسی کو لا ابالی نہیں کہیں گے، کسی کو اناڑی نہیں کہیں گے. چل کے بات کرتے ہیں شفقت. جی شفقت، سعد نے جو کلیمز کیے ہیں آپ ان کو ریفیوٹ کرتے ہو، آپ ان کو جھٹلاتے ہو، آپ ان سے انکار کرتے ہو؟ دیکھیں جتنے بھی افتخار، جتنے بھی سروے آئے ہیں اس میں 90% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تبدیلی کے خواہاں ہیں. اگر اتنی زیادہ ان کی زندگی بہتر ہوئی ہوتی یا ان کی زندگی میں کوئی اتنا فرق پڑا ہوتا تو وہ کیوں سرویز میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں؟ اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں لوگوں کے، کیا تھانوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا ہسپتالوں میں جب غریب آدمی جاتا ہے اس کو دوائیاں ملتی ہیں، اس کو ڈاکٹر صحیح طرح اس کا خیال رکھتا ہے؟ کیا جب غریب آدمی کسی تعلیمی ادارے میں جاتا ہے تو اس کو بہتر تعلیم ملتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ فلائی اوور، انڈر پاس بڑی اچھی چیز ہے، لیکن لوگوں کی زندگی میں فرق نہیں پڑا، اس لیے 90% لوگ یہ کہتے ہیں. شفقت، اس لیے 90% لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تبدیلی چاہیے. اوکے شفقت محمود، بالکل تبدیلی چاہیے، مجھے بھی تبدیلی چاہیے، آپ کو بھی تبدیلی چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی خواہش بہت درست، لیکن جو بات سعد نے کہی، جو انہوں نے کلیم کیا، اس کا آپ جواب نہیں دینے. چلے میں اس بحث میں نہ آپ کو الجھاتا ہوں نہ سعد کو. آئیے چلتے ہیں. نہیں میں جواب دے رہا ہوں. نہیں آپ نے تو یہ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو 90% لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ برابر ہی ان کو 90% کے خواب آتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 9% تو میں مان لوں گا. مجھے ان کی آواز نہیں صحیح طرح آ رہی. میری آواز آپ کو نہیں آنی شفقت بھائی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پوری قوم کو میری آواز آ رہی ہے. نہیں سعد نہیں، سعد آپ کی آواز شفقت محمود تک جانی چاہیے، کیونکہ مقابلے کا حسن یہی ہے کہ ایک دوسرے کی آواز ایک دوسرے کو آنی چاہیے. کیونکہ کل تو پھر شفقت صاحب ان کا ہم سے مقابلہ، ہمارا ان سے مقابلہ نہیں ہے بھائی. ہمارا تو زرداری صاحب کی پارٹی سے مقابلہ ہے، ان کا ہی ہم سے مقابلہ ہے. ان کی آواز تو ماشاءاللہ بہت پہنچتی رہتی ہے. اچھا مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مقابلہ آصف زرداری سے، میں اس بڑی کھیل میں بھی نہیں جا رہا. چلے مجھے بتائیں شادرے کی سیٹ کس کی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے؟ جی اپنا شفقت آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بات سنیں، شادرہ ہو گیا، ڈیفنس اور چھاونی ہو گئی، شاد باغ ہو گیا، ٹاؤن شپ ہو گیا، جہاں بھی جب ہم نے سارے جو سرویز جن کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے ان سارے سرویز میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں. وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں. تو تبدیلی ان کے ذریعے آئے گی جنہوں نے 5 دفعہ حکومت کی پنجاب کے اوپر، جو 5 دفعہ لاہور کے اوپر حکومت کی ہے. کیا ان کی وجہ سے تبدیلی آئے گی؟ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے تبدیلی آئے گی تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو 90% لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہے، وہ تبدیلی کی خاطر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس سے پہلے کہ میں سعد کے پاس جاؤں شفقت، میں بتانا چاہوں گا کہ 2008 کے انتخابات میں لاہور میں 58% ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہے نا وہ ان کو ملے امیدواروں کو. سعد یہ شادرے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ پسند کرو گے کہ سیٹ ٹو سیٹ بات کرتے جاؤ تاکہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے؟ دیکھیں جی میں تو اس لیے پسند کروں گا کہ میں تو ایک ایک کونسلر کی سیٹ پہ بات کر سکتا ہوں. میں سرویز پہ نہیں بیٹھا ہوا، میرا تو تعلق گلی کے ساتھ ہے. شفقت بھائی ہمارے سروے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن سروے پہ نہیں ہونا، الیکشن گلی کے اندر ہونا ہے. آپ مجھ سے لاہور کے کسی حلقے کی اور کسی ایریا کی بات کریں، میں رسپونڈ کروں گا انشاءاللہ. انہیں بھی کہیں اس کا جواب دیں. نہیں شادرے کے بارے میں کیا ہے؟ شادرہ تم آپ کی سیٹ ہے یا پی ٹی آئی لے جائے گی؟ دیکھیے شادرہ میں ہماری جو لیڈ ہے، فگر میرے سامنے نہیں ہے، لیکن
पिछले इंतखाबात में मेरा ख्याल है 40,000 प्लस की हमारी लीड है। हाँ जी, अभी हमने वहां से अपने उम्मीदवार को फाइनल नहीं किया थे, अब नए इंतखाबात आ और वो उम्मीदवार जो है वो 2 रोज में सामने हमारे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शादरा जो है ये पीएमएलएन का गढ़ था और पीएमएलएन का गढ़ है। हमने शादरा के लोगों की बड़ी सर्विस की है। चले आगे और चलते हमें हैं, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस। ओके साथ आगे चलते हैं। इफ्तिखार अगर पिछले इलेक्शन से कंपेयर करेंगे पीटीआई तो उसमें इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था। ये आपका पॉइंट है, क्या तो साथ क्या इसका कंपैरिजन करेंगे? साथ इसका क्या जवाब दोगे कि वो पीटीआई ने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था? वो भाईजान ये हर बार इलेक्शन में हिस्सा लेने से पीछे हट जाते हैं। हमने तो इनको रोका नहीं हुआ, इलेक्शन इन्हें लड़ना आता ही नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं कहो, इसलिए इलेक्शन निकल जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं कहो, इलेक्शन लड़ना उनको आता है। उन्होंने आपको बिल्कुल यार इफ्तिखार भैया मुझे बात तो करने थे, मैं लड़ तो नहीं रहा। मैं तो अभी उनके लग साथ पता जरा प्यार से जाएगा, बात कर रहा मुझे हूं, गपशप कर रहा हूं। पता लग जाएगा, ज्यादा दूर की बात नहीं है। नहीं शफकत कुछ तो क्लेम करो ना यार, कुछ क्लेम करो। मतलब अब पूरी सीटें ले जाओगे, आधी सीटें ले जाओगे, बिल्कुल तख्ते लाहौर। मैं आपको कह रहा हूं कि हम स्वीप करेंगे पोल्स को, पूरे पोल्स आप स्वीप करेंगे। लोग तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं और लोग तब्दीली चाहते हैं। और तब्दीली क्या उन्हीं चेहरों से आएगी जिनको आप बार बार देख रहे हैं? लेट मी टॉक। क्या उन्हीं चेहरों से आएगी जिनके असासे जो है बाहर ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है? इफ्तिखार साहब, उनकी वजह से तब्दीली आएगी। इफ्तिखार साहब जी साहब, देखिए मैं शफकत महमूद साहब का दावा यहां टेलीविजन पे ही मान लेता हूं, पूरी कौम देख रही है। लेकिन ये अगर तब्दीली की बात करते हैं तो फिर ये नए चेहरे कौम के सामने लाने की जुर्रत करें। लाहौर है ना, ये तो शहर है ना, ये इसी लाहौर में तनकीद कर रहे हैं, सियासी आपकी जमातों लीडरशिप के की कर रहे हैं, आपकी घिसे पॉलिसीज पिटे की लोग कर रहे हैं, हैं। उन्हीं को उठा के लाएंगे। हम देखेंगे ये कौमी असेंबली की सीट पे कितने नए चेहरे लेके 13 सीटों पे आते हैं। इन्हें पूछेंगे कितने नए फेसेस लेके आ रहे हैं। सवाल करें ना, पता अफसोस लगे की क्या बात है कि मुझे तब्दीली ला समझ रहे नहीं हैं। आ रही है क्या कह रहे हैं। शफकत वो ये कह रहे हैं कि आप बात करते हो तब्दीली की, तो साथ ये कह रहे हैं कि लाहौर की 13 कौमी असेंबली की नशस्तों पे देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने नए चेहरे लेके आती है। और नए चेहरों का मतलब होगा कि पाकिस्तान, पता लग जाएगा, 2-3 दिनों में पता लग जाएगा। तो इसका मतलब आप नए चेहरों के साथ आ रहे हैं? नहीं, नए चेहरे भी होंगे, कुछ हो सकता है एक आधा पुराना चेहरा भी हो।